Kindly rotate your mobile for better vision. Informative Yard presents اللہ کہاں ہے؟ اللہ فی السما۔ کتاب و سنت اور امت کے سب سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالی آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی یعنی بلند ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے یہ سوال کیا تھا۔ اگر یہ صحیح نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آسمان پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی آسمان پر ہے صحت ایمان کی دلیل ہے، اور اس کا عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اللہ کے نام و صفات کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نام و صفات کے بارے میں جو کچھ ثابت کیا ہے وہ اس کے معنی نہیں بدلتے، نہ اس کی کسی صفات کا انکار کرتے ہیں، نہ کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى آیت 11۔ قرآن و حدیث اور سب سے کیا ثابت ہے؟ قرآن و حدیث اور سب سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی یعنی بلند ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوی، سورہ طٰہٰ آیت 5۔ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا رب ہر رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا اور یہ کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ صحیح بخاری۔ سلف۔ امام مالک نے فرمایا اللہ آسمان پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے اور اس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں۔ قرآنی آیات اور احادیث کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ قرآن و حدیث کو ایسے سمجھیں گے جیسے سلف صالحین نے سمجھا ہے۔ جن آیات میں اللہ کے بندوں کے ساتھ ہونے کا ذکر ملتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جن آیات میں یہ ذکر ہے کہ اللہ بندوں کے ساتھ ہے، جیسے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورہ الحدید آیت 4۔ اس آیت میں مع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے علم، نصرت، مدد اور تائید کے ذریعے ساتھ ہے۔ جیسے کہ عربی زبان میں کہتے ہیں کُنَّا نَمْشِي وَالْقَمَرَ مَعَنَا، یعنی ہم چل رہے تھے اور چاند ہمارے ساتھ تھا، مطلب چاند تو اوپر تھا مگر اس کی روشنی ہمارے ساتھ تھی۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا رہے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا قَالَ لَا تَخَافَا
اننی معکما اسمع و ارا، سورۃ طٰہٰ آیت 46۔ تو کیا اس دربار میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی تھی؟ نہیں، بلکہ اللہ کی مدد ان دونوں کے ساتھ تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ کیا عقل قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے؟ جی نہیں۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور وہ اپنی دعاؤں سے اس ذات کو پکارتا ہے جو اس کے فطرت کے مطابق آسمان پر ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپنے ہاتھ، نظر اور عقل و شعور کو اوپر کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم حدیث عقل سلیمہ کے وہ روشن اور ٹھوس دلائل ہیں جو ہر مسلمان کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں۔ For more information, جزاک اللہ خیرن۔ Please like, share and subscribe to our YouTube channel.